اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة الآية صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے 3 دشمنوں کو بیان فرمایا کہ پہلے نمبر پر یہودی ہیں، دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں، تیسرے نمبر پر عیسائی ہیں۔ پھر 2 قسم کے عیسائی تھے، ایک وہ جو درمیانے قسم کے تھے، معتدل تھے، اور دوسرے وہ تھے جو سخت تھے، متشدد تھے، غالی قسم کے تھے۔ انہوں نے اپنے دین کے اندر گوشت کو حرام قرار دیا، انڈے کو حرام قرار دیا، مچھلی کو حرام قرار دیا۔ وجہ یہ بیان فرمائی چونکہ یہ چیزیں کھانے سے بندے کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، تو بندہ جب خواہشات پیدا ہوں گی تو آگے گناہ ہی کرے گا، لہٰذا انہوں نے ان چیزوں کا سرے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا، جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں، جو چیزیں پاکیزہ ہیں، تم ان کو کھا سکتے ہو، نصارہ کی طرح، عیسائیوں کی طرح تم ان چیزوں کو حرام مت کرو۔ پہلی آیات کے شان نزول مفسرین نے 2 بیان فرمائے ہیں۔ پہلا شان نزول یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمانا شروع کیا، قیامت کی سختیوں کو بیان فرمانا شروع کیا۔ صحابہ پریشان ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا، کیوں نہ ہم رہبانیت اختیار کر دیں۔ رہبانیت یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملات چھوڑ ڈالیں جی، آج کے بعد ہم دن ہو یا رات ہو روزے رکھیں گے، تہجد پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نکاح نہیں کریں گے، اور اسی طرح جو کام بنتے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے، مرضی کا کھانا بھی نہیں کھائیں گے، پسندیدہ کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ صحابہ نے یہ آپس میں مشورہ کیا اور اس بات پر صحابہ نے قسمیں اٹھائیں گی کہ ہم آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کام ہمیں دنیا کے اندر مشغول کرتے ہیں اور اس سے ہماری عبادت کے اندر خلل پڑتا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، مت حرام قرار دو، طیبات، ان پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے نکاح کرنا حلال قرار دیا، اچھے سے اچھا کھانا تم کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال ہے، جو من پسند تمہارے ہیں وہ تم کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تو تم کیوں ان چیزوں کو حرام کرتے ہو؟ دوسرا شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، 3 صحابی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا اماں جان، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے معاملات تو دیکھتے ہیں،
حضور ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم سے گفتگو کرتے ہیں، حضور کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا ہم یہ حضور کا دیکھتے ہیں۔ لیکن اماں جان یہ بتائیں، جب اللہ کا پیغمبر گھر میں آتا ہے تو گھر کے اندر کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ مائی صاحبہ نے جب کہا نا کہ حضور راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، حضور دن کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تو وہ جو صحابہ تھے انہوں نے دل میں یہ خیال کیا، ہم تو بندے ہیں، ایک تو ہم صحابی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم سے چھوٹے موٹے گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور ہماری عبادتیں بھی یہ تھوڑی سی ہوتی ہیں، ہمارے مقابلے میں اللہ کا پیغمبر ہے جس کے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کے اگلے پچھلے قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے اپنے پیغمبر کے پچھلے گناہ بھی معاف کیے، اگلے بھی معاف کیے، اور باوجود بخشایا ہونے کے بھی جی دن کو بھی عبادتیں کرتا ہے، راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہے، سوتا بھی کم ہے، تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں جی؟ اب ان صحابہ نے قسمیں اٹھائیں کہ اللہ کی قسم، ایک نے کہا آج کے بعد میں ساری رات تہجد پڑھوں گا جی، میں رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں سارا دن جب تک زندہ رہوں گا میں پورا دن روزہ رکھوں گا جی۔ تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا جب تک زندہ رہوں گا جی۔ اب اللہ کے پیغمبر وہاں پر پہنچ آئے، وہ صحابی وہاں پر تھے یا بعد میں آئے، اللہ کے پیغمبر کو پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ صحابہ آئے تھے، انہوں نے آپ کی شب و روز زندگی کے بارے میں سوال کیا اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ آج کے بعد ہم ساری رات جب تک زندگی باقی ہے تہجد پڑھیں گے۔ ایک نے کہا آج کے بعد جب تک زندگی باقی ہے میں پورا دن روزہ رکھا کروں گا، ایک نے کہا جب تک زندگی باقی ہے میں نکاح نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور اعلان فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا جی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم پوری رات عبادت کیا کریں گے، سوئیں گے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اگر میرے نقش قدم پہ چلنا ہے تو پھر میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں۔ میرے نقش قدم پہ چلتا ہے میں دن کو کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں رکھتا ہوں۔ میرے نقش قدم پہ چلنا ہے میں نکاح بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، تو جو میرے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ نکاح بھی کرے۔ ہاں، جو ان طریقوں سے ہٹ کر چلتا ہے تو وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اب چونکہ پہلا شان نزول ہو یا دوسرا ہو، صحابہ نے قسمیں اٹھائی تھی جی، تو اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر پھر قسم کا ذکر فرمایا جی۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں جی، آپ سورۃ البقرہ کے اندر سن چکے بھی ہو، مزید بھی سناتے ہیں آپ کو۔ قسم کی 3 قسمیں، ایک ہے قسم لغو، ایک ہے قسم غموس، ایک ہے قسم منعقدہ جی۔ قسم لغو جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ گزشتہ کام کے کسی کام کے کرنے پر اور کسی کام کے نہ کرنے پر، کسی کام کے ہونے پر یا نہ ہونے پر یہ قسم اٹھائے کہ یہ کام ایسا ہوا ہے۔ جس طرح ہم دن کو ایک نہیں 20-100 مرتبہ بھی قسمیں اٹھاتے ہیں، قسم اللہ یہ کام ہے جو ہے، قسم اللہ یہ کام ہے جو ہے، او کام میں ایجا نہیں کیتا جی، ٹھیک ہے، تو فلانے بندے ایجا کیتا، یہ اس کو کہتے ہیں قسم لغو۔ اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں اس قسم کے اوپر نہیں پکڑے گا جی، یہ وہ قسم ہے جس پر اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا۔ اب اس کے بعد جو قسم آتی ہے قسم غموس ہے جی۔ غموس قسم اس کو کہتے ہیں کسی گزشتہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھانا جی، یہ کام میں نے کیا تھا اور حقیقت میں وہ کام اس بندے نے نہیں کیا، جان بوجھ کر گزشتہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر، کرنے یا نہ کرنے کے اوپر قسم اٹھانا، یہ اس کو کہتے ہیں یمین غموس، قسم غموس۔ اب اس کا حکم یہ ہے، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے جی، یہ قسم اٹھانا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس کو غموس اس لیے کہتے ہیں، غموس کا معنی ڈبو دینا جی، اور یہ قسم بھی بندے کو دن قیامت کے ڈبو ڈالے گی۔ اب کتنے جب وہ بندہ ڈوبے گا تو اب اللہ اس کو کتنے غوطے دے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ قسم بندے کو ڈبو ڈالے گی، اس لیے بندے کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں منعقدہ جی، آنے والے دن، کل کے بارے میں، پرسوں کے بارے میں کوئی بندہ یوں قسم اٹھائے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا یوں قسم اٹھائے اللہ کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا،
اگر قسم اٹھاتا ہے میں یہ کام کروں گا پھر وہ بندہ کام نہیں کرتا تو ہانس ہو گیا. اگر قسم اٹھاتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر وہ بندہ کل کر ڈالتا ہے تو یہ بندہ ہانس ہو گیا. اب اس بندے کے اوپر قسم کا کفارہ دینا ہے جی. اب قرآن کہتا ہے کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بندے کو 10 مساکین 10 مسکین بندوں کو کھانا کھلانا ہے. 10 مسکین بندوں کو صبح شام کا کھانا کھلانا ہے. اور اگر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ بندہ کیا کرے جی؟ او تحریر رقبہ، غلام ہے تو وہ آزاد کرے. آج کے زمانے میں ہے نہیں ہے. پھر اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا یا غلام ہے نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، پھر وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے گا جی. جو بندہ آنے والے زمانے کے بارے میں یہ قسم اٹھائے کہ یہ کام میں کروں گا پھر وہ بندہ کام نہیں کرتا جی، یا یہ قسم اٹھائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو وہ بندہ کاٹ ڈالتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 10 مسکین بندوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون، درمیانے قسم کا جی. یہ نہیں ہے کہ درمیان میں چٹنی بھی ہو ساتھ میں سلاد بھی ہو. جو آپ عمومی طور پر گھر میں کھاتے ہو تو یہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے. اگر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے غلام آزاد کرنے. اگر غلام آپ کے پاس نہیں ہے تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے روزے رکھنے اور وہ روزے بھی لگاتار رکھنے. یہ نہیں کہ ایک آج رکھ لیا اور ایک 2 ہفتے کے بعد رکھ لیا اور ایک نہیں، لگاتار روزے رکھنے. اب دیکھیں جی یہ وہ آگی جو بندہ قسم اٹھا لیتا ہے جی. بعض قسمیں وہ ہوتی ہیں جو ناجائز کاموں کے اوپر ہوتی ہے جی. کوئی بندہ یہ قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا جی. ہو جاتی ہے نا جی یہ قسم. بسا اوقات بندہ یہ قسم اٹھاتا ہے آج کے بعد میں اللہ کی قسم اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، یا یہ قسم اٹھائے میں اپنے ساتھی مقتدی سے بات نہیں کروں گا، یا اپنے امام صاحب سے بات نہیں کروں گا، یا مسجد کا فلاں بندہ ہے اس سے میں بات نہیں کروں گا. تو شریعت یہ کہتی ہے اس بندے کو یہ گناہ کی اس نے قسم اٹھائی ہے اس کا توڑنا اس پر لازم ہے جی. اور توڑنے کے بعد اس کا کفارہ دے جی. یہ قسم نہیں. پھر اسی طرح کون سی قسم منعقد ہوتی ہے جی؟ کون سی قسم شریعت کے اندر مانی جاتی ہے؟ وہ قسم جو اللہ کے نام کی لی جائے جی. اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے تو یہ حقیقت میں قسم ہوتی ہے. کوئی بندہ یہ قسم اٹھائے نا جی مجھے دودھ کی قسم ہے، مجھے ماں کی قسم ہے، ابے کی قسم ہے، ہوتا ہے نا جی عرف کے اندر ماں اپنے بچی کی قسم ہے، تو یہ قسم منعقد نہیں ہوتی. قسم وہی منعقد ہوگی وہ اللہ کے عام معتبر ہوگی جو اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات کی یا قرآن کی قسم اٹھاتا ہے. چونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام اللہ کی صفت ہے. اگر کوئی بندہ قرآن کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ قسم بھی منعقد ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر قسم اٹھاتا ہے دہاڑے عام طور پر مذاق میں ہم قسمیں اٹھاتے ہیں یا بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے تو یہ عادت ختم کرنی چاہیے. لیکن اگر اٹھاتا ہے تو یہ یمین لغو ہے جی، اس کے اوپر اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. دوسری وہ قسم ہے کہ کسی پچھلے سابقہ کام کے کرنے یا نہ کرنے کے اوپر آپ نے قسم اٹھائی تھی، جان بوجھ کر آپ نے جھوٹی قسم اٹھائی. اس کا کفارہ تو نہیں ہے، البتہ توبہ اور استغفار لازم ہے کیونکہ یہ گناہ کبیر ہے. اور تیسری قسم یمین منعقدہ. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کرنے کا آپ قسم اٹھاتے ہو اور وہ آپ نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے. اگر نہیں کرنے کی قسم اٹھاتے ہو اور کاٹ ڈالتے ہو تو آپ کے اوپر کفارہ لازم ہوگا. اور یہ شریعت کہتی ہے پھر کفارہ کیا ہے جی؟ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے صبح شام کا. دوسرے نمبر پر اگر نہیں کھلا سکتے غلام آزاد کرنا ہے. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا تحرموا مت حرام قرار دو طیبات پاکیزہ چیزیں ما احل اللہ لکم جو اللہ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے، ولا تعتدوا مت حد سے تجاوز کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب العزت نہیں پسند کرتا حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو. وَكُلُوا کھاؤ مما اس میں سے رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالن 2 شرطیں، نمبر 1 حلال ہو، نمبر 2 طیباً پاکیزہ. دیکھیں جی ہر وہ جانور آپ کھا سکتے ہو جو حلال ہے جی، اور نمبر 2 طیباً پاکیزہ ہو.
حلال کس کو کہتے ہیں؟ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اور طیب کس کو کہتے ہیں؟ طیب اس جانور کو کہتے ہیں جس کے ساتھ، یا اس جانور یا اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ ہو۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، بکرا ہے جی، حلال ہے بذات خود، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، حلال ہے۔ لیکن اگر کسی کا چوری کر کے آیا ہوا ہے یا آپ نے چوری کیا ہوا ہے، حلال تو ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ مثلا پیسے ہیں، اناج ہے، گندم ہے، ٹماٹر ہیں، پیاز ہیں، ہے تو حلال ہیں لیکن کسی کی چوری کر کے پٹی سے آپ لے کر آئے ہو، اب یہ پاکیزہ نہیں، اس کو آپ نہیں کھا سکتے ہو جی۔ دو شرطیں، نمبر 1 حلال ہو، نمبر 2 پاکیزہ ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، الذی انتم بہ مؤمنون، تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا اللہ تمہیں، باللغو فی ایمانکم، تمہاری بیہودہ قسموں کے بارے میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن تمہیں پکڑے گا بما عقدتم الایمان، ان قسموں کے اوپر جن کو تم پکا مضبوط گرہ لگاتے ہو۔ فکفارتہ، پس اگر حانث ہو جاتے ہو تو اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون، درمیانے قسم کا جو تم کھاتے ہو، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا ان کو پہناتے ہو۔ نمبر 3 او تحریر رقبہ، یا یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا ہے، گردن آزاد کرنی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو بندہ نہ پائے ان 2 صورتوں کو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پس وہ بندہ 3 دن لگاتار روزے رکھے، 3 دن روزے رکھے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ کفارہ ہے ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اِذَا حَلَفْتُمْ، جب تم ان قسموں کو توڑ ڈالو، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیاتی، اپنی نشانیوں کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔